السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان کی دولت۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ اور ایمان کی دولت اور ایمان کی قیمت اس ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر کے لے جاتا ہے تو اس کو ہم دنیا سے 10 گنا بڑی جو ہے جنت کیا ہے دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان کو بچا کر کے لے جانا۔ تو ہم اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایمان کتنی قیمت ہے۔ تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن پاک کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفسیر میں کل رات مطالعہ کر رہا تھا، تو بہت عجیب و غریب۔ قرآن نے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان جو رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے طرف سے تمہارے اوپر احسان ہے۔ یعنی میں نے جو تم کو تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر، کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایسا رسول بھیجا ہے کہ جس کی مثال کوئی دنیا کے اندر جس کی جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور حقیقت میں ہے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر کتنی جہالت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے اسلام کے سخت دشمن تھے، کٹر تھے، لیکن جب اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی، ایمان میں داخل ہو گئے تو اللہ کے نبی پر جو ہے نام اور جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کیسے ہوا؟ ایمان لانے کی وجہ سے نہیں ہوا نا، اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ تو یہ نبی ہمارے درمیان جو آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایک احسان ہے جی۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بیٹی کہ بیٹی کا ہمارے معاشرے کے اندر کیا اس کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کا قرآن نے کیا حصہ بیان کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس ہمیں سکھلایا ہے۔ اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے
کہ آپ سب لوگ میری طرف دیکھیں, توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کیا ہے؟ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو آپ کی توجہ اگر میری طرف ہوگی تو کچھ اچھی باتیں بھی کہنے کو جو ہے موقع ملے گا, اور آپ کو بھی سننے کا جو ہے موقع ملے گا. تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر کہا ہے کہ یہ اولاد جو ہے تمہارے لیے نعمت ہے. کیا کہا ہے؟ ایک نعمت ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹے کی بات کی یعنی لڑکے کی, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. لیکن جب بیٹی کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. الفاظ بدل گیا. کیا ہے؟ بیٹا اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے. الفاظ پہ غور کر رہے ہیں آپ لوگ. نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور یہ دونوں میں بہت فرق ہے. نعمت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جو چیز ملے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے, اور رحمت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں ان کو ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ عافیت کا معاملہ فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں. کتنے؟ 3 بیٹیاں ہوں, اور اس نے ان تینوں بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی ہو, تعلیم اچھے طریقے سے دیا ہو, اور اس کو اچھے اخلاق سکھایا ہو, اور اچھی جگہ رشتہ دے کر شادی کرایا ہو, تو وہ شخص کل قیامت کے دن میں یعنی اللہ کے نبی اور وہ شخص دونوں ایسے ہوں گے ساتھ میں ملا ہوا. دونوں اونگلی کا اشارہ کیا ہے, ایسے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص کی جنت میں جائے گا ہی نہیں جائے گا. جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ وہ ہوگا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. تمام کے تمام انبیاء کرام, تمام امت محمدیہ, تمام لوگ جو جنت کے باہر گیٹ پر انتظار کریں گے بھائی کہ دروازہ کون کھلوائے. تو آخر میں کیا اعلان کرے گا جنت کا دروازہ رضوان کہ آج جو ہے دروازہ وہی کھلوا سکتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس 2 بیٹیاں ہوں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ سنیے گا جواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اس نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کی ہو, تعلیم دی ہو, اور اس کو اچھے اخلاق سکھلایا ہو, وہ بھی کل قیامت کے دن جنت میں جو ہے ایسے ہوں. اب ایک صحابی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سوچا کہ 2 کی تو بات ہو گئی, اب جن کے پاس 1 ہے وہ ان کا کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو اور 1 بیٹی کو اس نے اچھے طریقے سے تربیت دیا ہو, تعلیم دیا ہو, اچھی جگہ شادی کرایا ہو, جس نے اخلاق سکھلایا ہو, تو اس شخص کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. الحمدللہ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں بیٹی والوں. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بیٹی نہیں ہے کیا ہے؟ اگر ہوتا تو آپ لوگ ضرور کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ. شوق جذبہ نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر. اللہ کا شکر ہے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں, اس لیے اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. پچھلے دماغ جو ہم نہیں تھے اگر حاضر تھے اسی وجہ سے, تو ہم کو بہت خوشی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صاحب اولاد پہلے تو بیٹا دیا, پھر بعد میں بیٹی بھی دے دیا اللہ نے. تو ہم بھی کیا ہیں, بیٹی کے باپ ہیں, بہت کچھ نصیب ہے. ہم تو بہت خوش ہیں, اللہ کا شکر ہے. اللہ نے جتنا دیا ہے بہت دیا ہے,
لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کیا کہتے ہیں لوگ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک شخص یعنی کہ ایک ایسے بنایا گیا ایک میسج ہم کو دیا گیا ہم لوگوں کو کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے یعنی کہ جماعت کی شکل میں وہ تبلیغ کر رہا ہے، باہر لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ ایک سیٹ صاحب آئے، ان سے ملاقات کیا، کہا کہ آپ کو اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دیا ہے، دنیا کے اعتبار سے تو آپ بہت مال و دولت والے ہیں، تو آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کچھ نیکیاں کما لیجیے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس جماعت والوں نے پوچھا کہ ذرا بتلائیے کہ اگر اللہ تعالی آپ کو اپنے آپ کے نیکی جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دیتا تو آپ کو کتنا مال و دولت ملتا؟ تو فوراً جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے کپڑا لے کے بھیک مانگ رہا ہے۔ کہا کہ سر یہ حالت ہوتی ہے ہماری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے اعمال کے مطابق اگر مجھے کچھ دیتا میں سب سے فقیر ہوتا۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ شاید؟ یعنی ہماری جتنی اوقات ہے اس اوقات کے اعتبار سے اگر اللہ تعالی ہم لوگوں کو دینا چاہتا اور ہمارے اتنے گندے گندے اعمال ہیں اس اعمال کے مطابق اگر اللہ تعالی ہمیں کچھ دیتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشکل سے ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم صبح جو ہے ناشتہ کیے ہیں سب لوگ، پھر ابھی دوپہر میں جا کے کھانا کھائیں گے، پھر عصر کے بعد بازار جائیں گے تو وہاں جو ہے لائی جو ہے اور کیا کیا آلو چوپ پکوڑے وہ کھائیں گے، پھر رات میں مغرب بعد عشاء بعد کھانا کھائیں گے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کے کچھ نہیں۔ اگر امام صاحب کا تنخواہ مانگنے چلے گا تب دیکھیے واہ کتنا غریب ہے، وہ ایسا بنا لیتے فقیر یہی ہے۔ اور اگر بجلی کا ریچارج ختم ہو جائے، ابھی ہم کرتے ہیں، ابھی ہم کر دیتے ہیں، چین سے نہیں آ جاتا ہے۔ موبائل کا اگر ریچارج ختم ہو جائے تو صبح تک انتظار نہیں کیا جاتا ہے، جیسے بھی لوگ پورے محلے میں سب کو فون گھمائیں گے، ہے کہ نہیں راشد بھائی؟ اگر نیٹ ختم ہو جائے تو راشد کو فون کریں گے 5G کا انتظام ہو جائے۔ تو انسان اگر دیکھا جائے تو اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اگر ہر انسان کو اگر ہم خود دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اعمال کے مطابق دیتا تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوا نہ رہتا، میں بھی کہیں کسی جگہ دھکے کھاتا ہوا رہتا۔ تو ہر انسان سوچے، غور و فکر کرے کہ اللہ جتنے ہمارے گندے اعمال ہیں اس اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ آج ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے، جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے دوسرے کے پاس ہے تو دن رات 24 گھنٹہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کو لے نہیں گیا، فلاں کے پاس جو نیا نیا موٹر سائیکل آ گیا، فلاں کے پاس جو نیا فون آ گیا، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، یعنی عزت کا کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں اللہ نے عزت دیا ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے اور تم اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کر رہے ہو اور شکر ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عزت اللہ کے نزدیک ابھی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ ذلت کیا ہے، رسوائی کیا ہے، بے عزتی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی تم ناشکری کرو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔
تو ہم اپنے زندگی کے اندر شکر ادا کریں، شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اس لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کا کام کر دے رہے ہیں کہ نہیں. ہر ایک انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے. دنیا ہے یہاں آپ کو ہر ایک انسان سے ضرورت کیا ہے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اور فوراً جو احسان فراموش ہو جاتے ہیں، تو جو انسان دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان اللہ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بالکل ادا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ نے جتنی بھی اولادیں دی ہیں اور خاص طور سے بیٹی، کئی لوگوں میں تو جو ہے بیٹی جب ہوتی ہے پیدا تو کئی لوگوں کے منہ کو گر جاتے ہیں، چہرے پہ جو ہے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بیٹی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث. جب میں سنتا ہوں اس حدیث کا رات جو مطالعہ کر رہا تھا تو بدن میں ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں. کتنے فرشتوں کو؟ 2 فرشتوں کو. بیٹی پر بات ہوئی، اتنی اچھی حدیثیں ہم سنا رہے ہیں آپ کے سامنے اور آپ لوگ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سنے بھائی، بہت سنے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں 2 فرشتے جو ہیں اللہ تعالی جو ہے اس گھر کے اندر بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے اپنے پروں سے جو ہے بیٹی کو اور بیٹی کی امی کو دونوں کو اپنے پروں میں داب لیتے ہیں، دونوں فرشتے، اور اس کے بعد دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں تیرے باپ پر رحمت فرمائے اور ہمیشہ تیرے گھر میں رزق و برکت خوب آئے. اور اس کے بعد وہ دونوں فرشتے جو ہے باپ کے پاس آتا ہے اور باپ کی پیٹھ پر جو ہاتھ تھپتھپاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں. کیا ہے؟ بیٹی عطا کیا ہے، تم اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرو، ان کی تعلیم و تعلق پر اچھی طریقے سے خرچ کرو اور ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ اور پھر ان کی شادی اچھی جگہ کرا دو تو تمہارے لیے جنت میں جگہ فکس ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جنت میں جانے کا ایک ٹکٹ مل گیا. کیا مل گیا؟ ٹکٹ مل گیا. جب میں رات پہنچا ہوں اپنے اہلیہ کے پاس تو صبح میری بڑی امی اور مجھے کی چاچی، مجھے کی جو امی ہے وہ دونوں آئے کہنے لگی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا. میری امی کہہ رہی تھی کہ اللہ نے آپ کو کیا ہے جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا ہے. تو اللہ کا کرم ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اب میں اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو یہب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہب کے معنی آتا ہے گفٹ، ہدیہ. کیا ہوتا ہے؟ گفٹ اور ہدیہ. اور گفٹ اور ہدیہ اسی کو دیا جاتا ہے جو آپ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے کہ نہیں. جیسے کہ مجھے فلاں شخص جو ہے اچھا لگا، انہوں نے محنت کیا، اچھے نمبرات کے پاس ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میری طرف سے اپنی خوشی سے میں آپ کو یہ گفٹ نہ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں. اسی طرح جس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس شخص کو جو ہے بیٹیاں جو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے. لیکن بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نعمت ہے اور بیٹی کے لیے کہا کہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اب بیٹی کی تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں. اس لیے کہ دنیا کے اندر آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو سب سے پہلے دین کی تعلیم ضرور دیں. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں آئے گی یا دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے جائے گی تو وہاں ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، زیادہ عمر کی بچی مسجد میں نہیں آئے گی،
یا 15 سال کی ہو گئی ہے، اب قرآن وہ پڑھ لی ہے، اب نہیں آئے گی مسجد میں، تو کچھ لوگوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بچی مسجد میں آتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو یہاں دین کی تعلیم حاصل کرانے میں آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہیں پر آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، کوچنگ میں، وہاں آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آج کے دور میں سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کئی واقعات ایسے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لڑکیاں، فاطمہ نام کی لڑکی جو پوجا بن گئی، شرما بن گئی، نہ جانے کیا کیا بن گئی، اور وہ اپنا مذہب تبدیل کر دیا۔ تو ہم غور و فکر کریں، سوچیں ہمارا یہ دماغ کس نے بنایا؟ ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ کس نے ڈال دیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں، دین کی بھی تعلیم، دین کی تعلیم دیں، دنیا کی بھی تعلیم دیں، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں، ان کو قرآن سکھائیں۔ اگر قرآن ناظرہ 4-5 منٹ مکمل کر لی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ جاؤ بیٹی مکتب میں جاؤ، اور اما پارا جو ہے اندازی یاد کرنا شروع کرو، حافظ بنو۔ گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ جاؤ مکتب میں جاؤ، وہاں جو ٹیچر ہیں، امام صاحب ہیں، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تب تو آپ ان کو لے جائیں، اور ان بچیوں کو ہم 30واں پارا یاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 1-2 ختم قرآن ہوا، بچی گھر پہ جا کے بیٹھ گئی، اب وہ دن بھر بیٹھی رہتی، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں۔ باقی جو تعلیم ہے وہ تعلیم آپ سکھلائیں، نہیں تو آج کے دور میں جس طریقے سے جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کو، تو آپ اللہ کی پناہ کہتے ہیں کہ بہت خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ اور ہم ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں ہمارا مسلم اسکول ہو، اس اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جہاں اونلی مسلمان ہو وہاں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ جہاں اور دوسرے غیر مذاہب کے جو اسکول ہیں وہاں کا حال آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے صبح آپ کو پرارتھنا کروائے گا۔ اب مسلمان کا بچہ جو ہاتھ ایسے جوڑ کے کھڑا ہے، آپ کو کرنا ہوگا، آپ اس لیے کہ آپ اس اسکول میں ہے، وہاں کی اسکول کی جو نیم ہے ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اس سے اچھا کہ آپ اپنے علاقے کے اقرا انٹرنیشنل اسکول ہے، مسلم کا ہے، پورا مسلمان بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچیاں ہیں، آپ اس میں بھی ایڈمیشن کروائیں، اس میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، اس لیے کہ وہاں جو کرانا ہوتا ہے، وہاں جو پرارتھنا ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے۔ اردو جو ہے سورہ کہف کی پہلا صفحہ اس میں ہوتا ہے شاید۔ تو بتائیے کتنی اچھی خوش نصیبی والی بات ہے کہ صبح ہمارا بچہ سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں۔ جی یہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خاص طور سے بیٹی کو جو ہے دینی تعلیم ضرور سکھائیں۔ دنیا کا بھی تعلیم دیں، لیکن ایک اچھے دائرے میں رہ کر، ایک اچھا اسکول کالج دیکھ کر جہاں مسلم اونلی مسلمان ہیں وہاں کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو ایڈمیشن کروائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے، کیا تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر دستک دی ہیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان زیادہ دور کا فاصلہ نہیں تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے گھر پر دروازے پر دستک دی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون؟ تو کہنے لگی کہ ابا میں ہوں فاطمہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہے ٹھیک ہے فاطمہ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد دروازہ پہ گئے ہیں، اور دروازے پہ جیسے دروازہ کھولے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ اس ہاتھ پہ رکھے ہیں اور یوں بوسہ دیے ہیں۔ بوسہ دینے کے بعد پیشانی کو بھی چوما ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور لیے جو ہے آئے ہیں
اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو چارپائی پر بیٹھائے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی خود بیٹھے ہیں۔ یہ امت کو سکھلانے کے لیے ہے کہ بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے۔ آج کل جو باپ جو ہے، کچھ بیٹی ڈرتی بھی ہے باپ سے، ہے کہ نہیں؟ اگر باپ گھر کے اندر آ جائے تو بچے اس طریقے سے ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ شروع ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ محمود غزنوی جو ہے حملہ کرنے والا ہے بغداد پر۔ تو ہم اس طریقے سے اپنا ایک نہ بنائیں کہ بچوں کے اندر رعب پیدا ہو، بلکہ بچے اگر آپ اچھے باپ ہیں اور بننا چاہتے ہیں تو میں اللہ کے نبی کی حدیث بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین باپ وہ ہے کہ جس کے گھر کے آنے کے اندر، یعنی باپ کے گھر کے یعنی کہ جب وہ گھر کے اندر آئے تو بیٹی بھی اور بیٹا بھی دونوں خوشی سے جھوم جائے، میرے ابو آئے ہیں اور ابو سے جا کے ملے، گلے لگے، ابو سے بات چیت کرے، تو وہ باپ سب سے بہترین ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے باپ جو جاتے ہیں وہ بنائے رہتے ہیں، بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بچے کو خوشی کے مارے اس کے لیے پورے پانی پھول جاتا ہے، اب ڈر کے مارے بچے سامنے جاتا بھی نہیں ہے، بیٹیاں جو ہے بیٹی جو ہے جاتی بھی نہیں ہے، باپ جو بہت غصے میں ہے۔ تو غصہ جو بھی ہے وہ گھر کے باہر ہو، گھر کے اندر ہے تو اولاد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، ان سے گلے لگیں، ان سے ہاتھ ملائیں، ان سے دن بھر کی گھر کے اندر کیا کیا ہوا، اسکول میں کیا کیا ہوا، مدرسے میں کیا کیا ہوا، ان سے آپ بات چیت کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے اسکول کے اندر کتنے ٹیچر ہیں، کون ٹیچر کیسا ہے نہیں ہے، ان سے آپ کچھ باتیں کریں، اپنے فیملی کے ساتھ کچھ وقت جو ہے ٹائم جو ہے اسپینڈ کریں، یعنی خرچ کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ گفتگو کریں، ان کے پاس بیٹھ کچھ بات چیت کریں، تب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کیسی آتی ہے۔ لیکن ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے کبھی پیش آئے ہوں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہو، کبھی پیشانی پر بوسہ دیا ہو، دیا ہے کوئی؟ کیسے ہم اپنے معاشرے میں ہم اپنے باپ کا کردار ادا کریں گے؟ ہمیں تو اپنی بیٹی کی عزت کرنی چاہیے، ان کو جب بھی ملاقات ہوتی ان سے ملاقات ہوتی تو بیٹی سے سلام کلام اور کچھ کبھی کبھی پیشانی بھی پوچھ لیتی، ایک نبی کی سنت ادا ہو جاتی۔ تو لہٰذا آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر جس شخص کو بھی اللہ نے جتنی بھی بیٹیاں دی ہیں، آپ ناراض نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، فکر نہ لیں، بیٹیاں اپنا رزق خود لے کر کے آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رحمت ہے، نعمت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور رحمت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں، بیٹی کو برا بھلا نہ کہیں، بیٹی ہے بیٹی، گھر کو چراغ سے روشن کر دیتی ہے، اور وہی بیٹی ہے، بیٹا سے گھر روشن نہیں ہوتا ہے، بیٹا بے وفا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بیٹا آپ سے ناراض بھی ہو جائے گا، لیکن بیٹی کبھی بھی آپ کی بے وفا نہیں کہے گا یہ میرے ابو ہیں، جس حال میں بھی ہے میرے ابو ہیں جی۔ تو کوشش یہ کریں، آج کے بیان کا پیغام ہم یہی دینا چاہتے ہیں مختصر میں کہ اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی بیٹیاں ہیں سب کی اچھی تربیت کریں، سب کو حسن اخلاق سکھلائیں، اچھی تعلیم دیں، تربیت دیں، اور کوشش یہ کریں کہ اچھی جگہ اچھا رشتہ دے کر ان کی شادی کرا دیں اور ان کو اپنے گھر کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔